حدیثوں کی تقسیم نہیں کہا، کیا کہا؟ قسموا السننا، انہوں نے سنتوں کی تقسیم کی ہے، کیا؟ الی صحیح و ضعیف و حسن، کہ سنت صحیح بھی ہوتی ہے، سنت ضعیف بھی ہوتی ہے، اور سنت حسن بھی ہوتی ہے۔ تو اب میں سے پوچھتا ہوں، ایک تو تیری یہ بات ہی غلط ہے کہ سنت کی قسم ہی کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات محدثین تو بتا رہے سنت صحیح بھی اور سنت ضعیف بھی اور سنت، تو ہم نہیں سوال کر سکتے بھئی تو کون سا اہل سننا ہے؟ اہل صحیح سننا ہے بھئی اہل ضعیف سننا ہے؟ کون سا تو سننی ہے؟ جس طرح تو اس کا تعین کرے گا حدیث بھی کرے گا۔ تو محدثین نے سنت اور حدیث ایک ہی چیز کو کہا، اور لغت کے اندر بھی جتنی لغت کی بڑی بڑی معتبر کتب ہے نا، وہاں سنت اور حدیث ایک ہی معنی۔ دلائل کی جب بات ہوتی ہے نا، یہ مثلا عربی زبان کی لغات میں بڑی مشہور کتاب ہے ابن منظور الافریقی کی لسان العرب، حدیث کی لغت میں کتاب ہے ابن اسیر جزری کی النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، اور اسی طرح القاموس کی شرح ہے تاج العروس علامہ محمد مرتضی زبیدی کی۔ یہ جو جتنی لغت ہے نا، ان کے اندر باقاعدہ لکھا ہے، یہ عبارت اس میں ہے وَلِهَذَا يُقَالُ فِي أَدِلَّةِ الشَّرْعِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أي القرآن والحدیث، کہ جس وقت ادلہ شرع کی بات ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کتاب اور سنت۔ تو کتاب سے مراد ای القرآن، کتاب سے مراد قرآن، اور سنت سے مراد والحدیث، سنت سے مراد حدیث۔ جب کتاب و سنت کہا جائے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ تو سنت اور حدیث کا مترادف المعنی ہے، اسی لیے تو محدثین نے باقاعدہ یہ تصریح کی ہے کہ اصحاب الحدیث، اہل حدیث کا نام اہل سنت کا صرف اہل حدیث ہی ہے۔ مثلا یہ اعتقاد و ائمۃ اہل الحدیث کتاب ہے امام ابو بکر احمد بن ابراہیم الاسماعیلی کی، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ صفحہ 5 کے اوپر ابتدا میں ہی اصول الاعتقاد عند اہل الحدیث، اہل الحدیث کے ہاں عقیدے کی بنیادیں، پہلا نمبر ہے اس میں اعلموا رحمنا اللہ و ایاکم، جان لو تم، اللہ ہمارے اوپر بھی رحم کرے اور تمہارے اوپر بھی، ان مذہب اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ، ان مذہب اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ، اہل حدیث کا مذہب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اگر چلو میں ائمہ کی بات نہیں کرتا تو تمہارے گھر کا حوالہ دے دیتا ہوں، یہ کفایت المفتی، یہ مولوی مفتی کفایت اللہ دہلوی جو دیوبندیوں کا مجھے کی تعلیم الاسلام گھروں میں پڑھاتے ہیں، جس وقت ہم دیوبندی تھے نا، ہمارے گھر کا بھی اسلام 3-4 کتابوں میں ہی تھا، اور عام دیوبندیوں میں یہی ہوتا ہے، بچتی دیور کفایت الاسلام، مفتی کفایت اللہ کی تعلیم الاسلام، اور پکی روٹی، اور اب ساتھ تھوڑا سا اور ملا لو اضافہ کر دو فضائل اعمال، اس سے بڑی کتابیں عام گھروں میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب نے اس کے اندر 325 پر اس نے کہا نا، ایک اور بات بھی اس نے شگوفہ چھوڑا ہے کہ اہل الحدیث ایک غیر مقلد ہے، اور غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ بدعی۔ یہ اس کی تقریر ہمارے پاس جو آئی نا، اس میں اس نے کہا کہ یہ غیر مقلد ہے اہل حدیث، اور غیر مقلد کا معنی بدعی۔ علی رحمۃ اللہ، آپ ذرا غور کریں، اس میں سوال انہوں نے پوچھا ہے جس میں اہل حدیث اور آناف، یہ تقلید اور اجتہاد کا 14واں باب ہے، اس میں بڑا لمبا سوال ہے غیر مقلدین کے بارے میں، تقلید کے حوالے سے، اس طرح نماز کے اندر جو ہے اول وقت پڑھنا، فاتحہ پڑھنا ہے مقتدی کا، اونچی آمین کہنا، رفع دین کرنا، یہ سارے مسئلے کی ہیں۔ کہتے ہیں ادروئے شرع شریف یہ اچھے مسلمان سنی ہے یا نہیں؟ یہ جو غیر مقلد ہے، رفع دین کرتے ہیں، آمین اونچی امام کے پیچھے جاری نمازوں میں کہتے ہیں، نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں، اب سائل کیا پوچھتا ہے مفتی کفایت اللہ سے، اچھے مسلمان یہ سنی ہے یا نہیں؟
اور ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں، اور ان کے واز سننے اچھے ہیں یا ناجائز، اور ان سے ملنا سلام کلام کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ بینو تو جارو کہتا گل دسو تے اللہ کو اجر پاؤ۔ جواب کہتا غیر مقلدین جن کے خیالات سوال میں مذکور ہیں اصولاً تو اہل سنہ والجماعت میں داخل ہیں، اصولاً اہل سنہ والجماعت میں داخل ہیں۔ جب اہل حدیث اہل سنہ والجماعت میں داخل ہیں تو کیوں نہیں دیکھ سکتے یہاں کے لوگ اہل سنہ والجماعت اہل حدیث؟ اسی طرح دوسرا ان کا یہ فتاوی احسن الفتاوی، یہ سنا گا آپ نے رشید ٹرسٹ کراچی میں، ضرب مومن، الاسلام، یہ جو اخبارات نکلتے ہیں تو وہ انہی کے نام پر تھے، انہوں نے وہ سارا کچھ ایجاد کیا ہوا ہے۔ یہ صفحہ 316 ان کا فتاوی ہے، احسن الفتاوی، کتاب الایمان والعقائد، صفحہ 316، ہیڈنگ ہے مذہب مودودی۔ مودودی صاحب نے اصل میں اپنی کتاب مسائل و مسائل کی پہلی جلد کے 235 صفحے پر لکھا ہے میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اور نہ حنفیت یا شافعیت ہی کا پابند ہوں۔ اس کے اس عبارت پر کلام کرتے ہوئے مفتی رشید نے لکھا، کہتا اب قابل دریافت یہ ہمارا کہ پھر آپ کیا ہیں، نہ غیر حدیث نہ حنفی شافعی۔ مودودی صاحب کہتا ہے پھر آپ کیا ہیں، یہ پوچھنے والی بات ہے۔ آگے لکھتا ہے تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہل حق میں فروعی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر 5 مکاتب فکر قائم ہو گئے۔ کتنے؟ 5، یعنی مذاہب اربعہ اور اہل حدیث، مذاہب اربعہ اور یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی رشید کا فتاوی ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل حق کے مذاہب میں کون ہے، اہل حدیث بھی شامل ہے۔ تو اہل سنہ والجماعت کا اصل مصداق جو ہے وہ اللہ پاک کی توفیق سے وہ اہل الحدیث ہی ہے۔ اسی لیے امام صابونی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو اہل الحدیث ہے نا اصل میں یہی فرقہ ناجیہ ہے، اہل الحدیث ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اور اسی طرح یہ امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب اصل السنہ و اعتقاد الدین کے اندر بھی یہی بات لکھی اور بتایا اصل میں بدعتی، اس نے کہا نا غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ بدعتی کو۔ غیر مقلد کا معنی کیا کیا ہے؟ بدعتی۔ اچھا جو بدعتی ہو اس کی تقلید کرنا جائز ہے؟ کیا ہے؟ جو بدعتی ہو اس کی تقلید کرنا جائز ہے؟ مجالس حکیم الامت کتاب کا نام ہے۔ مفتی شفیع صاحب جو دیوبندیوں کے بڑے مفتی گزرے ہیں، معرف القرآن تفسیر جنہوں نے لکھی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور تھانوی صاحب کی مجلسوں میں جو باتیں ہوتی تھی وہ ملفوظات اکٹھے کی۔ نام کیا کتاب کا؟ مجالس حکیم الامت۔ وہ کہتا ہے کہ ہم غیر مقلدین کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم خود ایک غیر مقلد کے مقلد ہیں، اور ابو حنیفہ یقینی غیر مقلد تھے۔ وہ تو کہتا ہے کہ ہم ایک غیر مقلد کے مقلد ہیں، تو اگر غیر مقلد ہونا بدعتی ہے تو امام حنیفہ کیا کریں؟ فتویٰ خود لگا۔ حاشیہ طحطاوی در مختار پر اس کے اندر بھی امام حنیفہ کو غیر مقلد لکھا ہوا۔ تو اگر غیر مقلد کا معنی بدعتی ہوا، خود معنی کر گیا گمن، اور اب اس گمن کے ریمے امام حنیفہ کو پھنسا گیا۔ جب غیر مقلد کا معنی بدعتی ہے، تھانوی خود کہتا ہے کہ ہمیں غیر مقلد کے مقلد اور ابو حنیفہ یقینی غیر مقلد تھے، اور طحطاوی نے بھی یہ لکھا ہے کہ ابو حنیفہ غیر مقلد تھے، تو فتویٰ تو اپنے امام پر خود ہی لگا گیا ہے۔ تو کہتا تم سٹیج سجاؤ امام حنیفہ کے اوپر، تم جرا کرو، میں صداقت ثقات عدالت ثابت کروں، اور مجھے سٹیج سجانے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ تو نے خود کہہ دیا اپنی تقریر میں کہ غیر مقلد کا معنی بدعتی، تو تیرے بڑوں نے لکھا امام حنیفہ یقینی غیر مقلد تھے، جرا تو خود تمہارے اپنے کلام سے ثابت ہوگی، ہمیں سٹیج سجانے کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر،
مسلک حق اہل حدیث علامہ مبشر ربانی صاحب. اب کہتے ہیں یہ کہانی وہی بات میں کر رہا تھا نا کہ تم کون سے حدیث کی تو سچے یا حدیث کی قسمیں. اس بے وقوف کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. یہ ابو داؤد جو کتاب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنن ترمذی کو سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن دارقطنی، سنن کبریٰ بہقی، سنن کبریٰ نسائی، معرفت السنن والآثار. یہ کتابوں کے نام ہے کہ نہیں؟ سنن ابی داؤد ہے نا، سنن ترمذی، نام یہ تو نہیں کہا حدیث ابی داؤد، حدیث ترمذی، یہ تو نہیں نام کا نام. کیا لکھا ہوتا ہے؟ سنن ابی داؤد. اگر سنت ضعیف نہیں ہوتی تو ابو داؤد کے اندر پیش کردہ حدیثوں کو ضعیف کہتے کیوں؟ ترمذی میں جب ہم پیش کرتے تو کیوں جرا کرتے اس پر؟ ابن ماجہ اور دارمی دارقطنی وغیرہ سے وہ حدیثیں پیش کرتے تو جرا کیوں کرتے ہو کہ یہ ضعیف ہے، ان کا نام تو سنن ہے. تو پھر سنن ضعیف ہوئی کہ نا. اس نے ایک اور فلسفہ چھوڑا بڑا عجیب قسم. کہتا ہے سنت جو ہوتی ہے نا، تین چیزیں پائی جائے تو سمجھو وہ عمل مسنون، وہ کتاب مسنون، وہ سنت. کیا؟ ایک شرط اس نے بتائی کہ رسول اللہ نے، پیغمبر نے وہ عمل ہمیشہ کیا. پہلی شرط کیا آپ نے؟ پیغمبر نے وہ عمل ہمیشہ کیا ہو تو کیا بنے گی؟ سنت. اچھا اس پر ایک میں چھوٹا سا بس شذرات ہی عرض کروں. 20 رکعات تراویح جو اور جمعہ 3 وتر 23 رکعات، میں آپ سے کسی صحیح حدیث کا بھی مطالبہ نہیں کرتا. ایک ضعیف حدیث نکال کے لے آؤ، موضوع نہ ہو جھوٹی، ایک ضعیف حدیث ہی نکال کے لے آؤ. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ 23 رکعات رمضان المبارک میں بعد جمعہ جس طرح تم پڑھتے اس طرح پڑھی ہو، کیونکہ تمہارے نزدیک 20 رکعات تراویح سنت موقدہ ہے. جس طرح عبدالعلی لکھنوی نے اپنی ایک کتاب کے اندر تراویح پر جو لکھی ہے ذکر کیا. ایک ضعیف حدیث نکال کے لے آؤ. چلو صحیح کا نہیں مطالبہ کرتا میں، ضعیف حدیث پیغمبر کا دوام ہمیشہ ثابت کر دو. ایک ضعیف حدیث سے 23 رکعت تراویح کی، مانو کہ تم سنت مانو. اگلی شرط کیا لگائی؟ عمل مسنون وہ بنے گا جو پیغمبر کی عادت ہو، عذر اور ضرورت نہ ہو. دوسری بات کیا کہ اس نے سنت اس کو کہتے ہیں جو پیغمبر کی عادت ہو، ضرورت اور حاجت نہ ہو. جاہل کو اپنے اکابرین کے مذہب کا بھی عادت کی قید جو اس نے لگائی. یہ ان کا ظفر احمد تھانوی جو پوری فقہ حنفی کے دلائل مرتب کرنے کے لیے جس کی حکیم الامت دیوبندیہ تھانوی صاحب نے ڈیوٹی لگائی، اس نے کتاب لکھی اعلاء السنن، جس میں فقہ حنفی کے دلائل اکٹھے کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا سنت وہ بنے گی جو پیغمبر کی